شوہر کی کمائی سے صدقہ، کیا عورت بھی ثواب میں شریک؟ حدیث نمبر 1، فرمایا رحمت للعالمین نے کہ جب عورت اپنے گھر کے کھانے سے فی سبیل اللہ خرچ کرے بشرطیکہ بگاڑ کی راہ پر چلنے والی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے اور کہ شوہر کو کمانے کا ثواب ملے گا اور خادم کو بھی اس جیسا ثواب ملے گا جس نے غریبوں تک پہنچایا۔ ہر ایک کی ثواب کی وجہ سے دوسرے کا ثواب کم نہ ہوگا۔ تشریح: بگاڑ کا طریقہ یہ ہے کہ اندھا دھند خرچ کر ڈالے، یہ شوہر کی اجازت کے بغیر دیا کرے یا شوہر سے چھپا کر اپنے عزیزوں کو دے دے۔ عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 2، فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عورتوں صدقہ دو چاہے زیور ہی سے ہو، کیونکہ قیامت کے روز دوزخیوں میں زیادہ تر تم ہی ہوگی۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ عورتیں اپنی امواسی وجہ سے زیادہ تر دوزخی ہوں گی اور دوزخ سے بچنے کے لیے صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو تو زیور ہی سے صدقہ دے دو، یا یہ نہ سوچو کہ پیسہ یا غلہ نہیں ہے پھر کیا دیں۔ حنفی مذہب میں زیور پر بھی زکوٰۃ ہے، بشرطیک زیور تنہا یا دوسرے مال کی ساتھ مل کر نصاب کو نہ پہنچ جائے۔ بیوہ بیٹی پر خرچ کرنا۔ حدیث نمبر 3، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کو افضل صدقہ نہ بتاؤں؟ سنو، افضل صدقہ یہ ہے کہ تیری بیٹی بیوہ ہو کر یا طلاق پا کر تیرے پاس آ جائے اور تو اس کا خرچ اٹھا لے، تیرے سوا اس کے لیے کوئی کمائی کرنے والا نہ ہو۔ جہاد کے برابر ثواب۔ حدیث نمبر 4، فرمایا ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیوہ عورتوں اور مسکینوں کی خیر خبر اور خدمت پر محنت لگانے والا ثواب میں اس شخص کے طرح جو اللہ کے راستے یعنی جہاد میں کوشش کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص راتوں نماز میں قیام کرنے والے کے برابر ہے جو سست نہیں ہوتا، اور اس روزے دار کے برابر ہے جو کوئی روزہ نہیں چھوڑتا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعہ مالوں کی حفاظت کرو۔ حدیث نمبر 5، فرمایا سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعہ کرو، یعنی صدقہ کرو تاکہ بیماری کی مصیبت ٹل جائے، اور اللہ سے دعا کر کے اور اس کے سامنے عاجزی ظاہر کر کے مصیبت کی موجوں کا استقبال کرو، یعنی مصیبت آنے پر دعا کرتے ہوئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے مصیبت کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، وہ بھاگ جائے گی۔ صدقہ جاریہ کا ثواب۔ حدیث نمبر 6، فرمایا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کی موت کے بعد اس کی عمل اور نیکیوں میں سے جو اس کو پہنچتا ہے اس کا وہ علم ہے جسے اس نے سیکھا اور پھیلایا، اور وہ نیک اولاد ہے جسے وہ چھوڑ گیا، یا قرآن شریف ترک میں چھوڑ گیا، یا مسجد بنا گیا، مسافر خانہ تعمیر کر گیا، یا تندرستی اور زندگی میں اپنے مال سے ایسا صدقہ نکال گیا جو مرنے کے بعد اس کو پہنچتا ہے۔